نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 5 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ کما جس طرح اخرجہ کا آپ کو نکالا، ربو کا آپ کے رب نے، من بیتی کا آپ کے گھر سے، بالحقی حق کے ساتھ، وَإِنَّا اور بے شک، فریقٌ ایک جماعت، من المؤمنین مومنوں میں سے، لکارہون یقیناً سب ناپسند کرنے والی تھی، یجادلون کا وہ سب جھگڑا کرتے ہیں آپ سے، فی الحق کی حق میں، بعد ما اس کے بعد کہ تبینہ وہ واضح ہو گیا تھا، کأنما گویا کہ وہ یساقون وہ ہانکے جا رہے ہوں، الی الموت موت کی طرف، وہم ینظرون اور وہ سب دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ کما جیسا کہ، قل عدم کا محکہ ماحول، ماتحت اور ماجرا، اخرجہ کا خارج خروج وزیر خارجہ، بیت کا بیت اللہ بیت المقدس اور اہل بیت، فریقاً فریق اول فریق ثانی اور فریقین، لکارہون کراہت مکروہ اور مکروہات، یجادلون کا جنگ و جدل جدال اور مجادلہ، فی الحال فی الفور فی الحقیقت اور فی زمانہ، تبینہ بیان دلیل بین مبینہ طور پر، الی مرسل الی مکتوب الی اور داعی الی الخیر، ینظرون نظر نظارہ منظر منظور نظر اور تناظر، عربک کا ورڈ ہے، یساقون وہ ہانکے جا رہے ہوں۔ آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح آپ کو نکالا آپ کے رب نے، یعنی حق کے ساتھ، اور بے شک ایک جماعت مومنوں میں سے یقیناً ناپسند کرنے والی تھی۔ یہاں پہ اس واقعے کا ذکر ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا، مدینے میں جب تھے، کہ ایک گروہ ابو سفیان کی سرپرستی میں تجارت کے لیے شام گیا تھا، اور وہ شام سے مکہ واپس جا رہا تھا، اور ان کا راستے میں مدینہ پڑتا تھا۔ جب ان کو پتہ چلا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو کہا کہ چونکہ انہوں نے بہت ظلم و ستم کیے تھے مسلمانوں پر، تو اب موقع ہے اس پہ حملہ کر دیا جائے، تاکہ ان سے مال و اسباب لے لیا جائے اور اپنا کچھ نہ کچھ کسی لحاظ سے بدلہ لے لیا جائے۔ بات چلتے چلتے ابو سفیان تک پہنچ گئی۔ اس نے اپنے تیز رفتاروں کو مکہ بھیجا اور مدد طلب کر لی ابو جہل سے۔ اب یہ ہوا کہ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی ابو جہل اپنے مسلح فوج کو لے کر حملے کے لیے مدینہ پہنچ گیا، اور مسلمانوں کی اس کی خبر ہو گئی۔ اب مسلمانوں کی تعداد اس وقت 14-15 سال ہو چکے تھے تبلیغ کو، جو مسلمان اسلام لائے تھے وہ 313 تھے، اور وہ بھی عورتوں اور بچوں سمیت تھے۔ سامان اسلحہ، جنگ کا سامان بھی ان کے پاس بہت لمیٹڈ تھا۔ اب ظاہر ہے اس طرح کی سچویشن میں اگر حملہ کرنا پڑ جائے تو پھر یہی ہوگا کہ ہم تو موت کی طرف خود دھکیلے جا رہے ہیں۔ جہاں تعداد بھی اتنی زیادہ ہو، سامان اسلحہ بھی بہت زیادہ ہو، اور یہاں بالکل بھی تیاری نہ ہو، تو پھر ظاہری بات ہے سیدھا سیدھا موت کی طرف جانے والی بات ہے۔ اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا ٹارگٹ تھا تجارتی قافلہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ حق کو حق اور سچ کو سچ کرنا چاہتے تھے۔ اب یہی طے ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے یہی طے کیا کہ جو فوج آ چکی ہے مسلح ابو جہل کی، اس کے ساتھ مقابلہ کیا جائے، اور حق کو فتح انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیں گے۔ مسلمانوں میں سے جن کے ابھی نئے نئے مومن ہوئے تھے، مسلمان ہوئے تھے، ان کے ایمان بھی ابھی اتنے کمزور تھے، وہ ڈر رہے تھے۔ یہاں پہ اس واقعے کا ذکر ہے کہ مومنوں میں سے یقیناً ناپسند کرنے والی تھی، وہ جھگڑتے تھے آپ سے حق میں، اس کے بعد کہ واضح ہو گیا تھا گویا کہ وہ ہانکے جا رہے ہیں موت کی طرف، اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے تھے۔
یعنی وہ دیکھ رہے تھے ساری سچویشن کو، وہ لگ رہا تھا کہ ظاہر ہے اتنے جب ہم اس کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو ہم ہار جائیں گے اور دشمنوں کو جو ہے وہ فتح حاصل ہوگی۔ ڈر تھا، خوف تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ موت ان کے سامنے پھر رہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کب اپنے بندوں کو بے یار و مددگار چھوڑتے ہیں اور کب ان کی مدد نہیں کرتے۔ اب آیت نمبر 7 میں دیکھتے ہیں ہم کہ کیا اگلی بات کیا ہے۔ وَإِذْ اور جب یعیدکم وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ احد الطائفتین ایک کا دو گروہوں میں سے انہا کہ یقیناً وہ لکم تمہارے لیے ہے وتودون اور تم چاہتے تھے ان غیر ذات الشوکتی کہ جو کانٹے والا مسلح نہیں تکون وہ ہو لکم تمہارے لیے ویرید اللہ اور اللہ چاہتا تھا ان یحق الحق کہ وہ سچا کر دے حق کو بکلماتی اپنے باتوں کے ساتھ ویقطع اور وہ کاٹ دے دابر الکافرین جڑ سب کافروں کی لیحق الحق تاکہ وہ سچا کر دے حق کو ویبطل الباطل اور وہ جھوٹا کر دے باطل کو ولو کرہ المجرمون اور اگرچہ وہ ناپسند کریں سب جرم کرنے والے۔ اس جب تستغیثون تم سب فریاد کر رہے تھے ربکم اپنے رب سے فاستجابا تو اس نے قبول کر لی لکم تمہاری انی کے بے شک میں ممدکم تمہاری امداد کرنے والا ہوں بِأَلْفٍ 1000 سے من الملائکۃ فرشتوں کے مردفین ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے۔ سب سے پہلے میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ یعیدکم وعدہ وعید مسیح و موعود اہدا واحد احد توحید موحد اور وحدانیت الطائفتین طائفہ منصورہ طوائف اور ملوکی تودون مودت و محبت یرید ارادہ مرید اور مراد یحق حق و باطل حقیقت حق گوئی اور حقوق بکلماتی کلمات متکلم اور انداز تکلم یقطع قطع تعلق قطع رحمی اور قاطع الکافرین کفر کافر کفار مکہ یبطلا حق و باطل ادیان باطلہ اعظام باطل کارہا کراہت مکروہ اور مکروہات المجرمون جرم مجرم جرائم پیشہ افراد تستغیثون استغاثہ غوث اعظم فاستجابہ مستجاب الدعوات استجابت اور جواب ممدکم مدد امداد مددگار ممد و معاون الملائکتی ملک الموت اور ملائکہ۔ عربک کے ورڈز دیکھتے ہیں۔ شوکتی کانٹے، دابرہ جڑ، الفی 1000، مردفین ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے۔ اور جب وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ دو گروہوں میں سے ایک کا کہ یقیناً تمہارے لیے ہے۔ اب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے کہ تم چاہتے تھے کہ بے شک جو کانٹے والا مسلح نہیں وہ ہو تمہارے لیے اور اللہ چاہتا تھا کہ وہ سچا کر دے حق کو اپنی باتوں کے ساتھ اور کاٹ دے جڑ کافروں کی۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تم سے وعدہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور مومنوں سے کہ دو گروہوں میں سے ایک کو تم ضرور فتح کرو گے۔ تم چاہتے تھے کہ وہ قافلہ ہو جو کہ مال و اسباب والا ہے، جبکہ اللہ چاہتا تھا کہ وہ سچا کر دے حق کو اپنی باتوں کے ساتھ اور کافروں کی جڑ کو کاٹ دے، یعنی ان کو پتہ چلے کہ ہم اتنے مسلح اور اتنی تعداد ہونے کے باوجود بھی شکست کھا سکتے ہیں۔ وجہ یہ کہ جس کا اللہ ساتھ دے اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سارے وعدے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان بدر میں جب یہ ساری صورتحال کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں نوافل ادا کیے اور رو کر اور گڑ گڑا کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ یہ تیرے نام لیوا بندے، یہ میری کل پونجی ہیں 14-15 سال کی تبلیغ کے، اگر آج یہ مارے گئے تو تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے ہوئے رو رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ابوبکر اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ فرشتوں کے ذریعے مدد کرے گا ہماری۔ اگلی آیت میں آیت نمبر 9 میں اسی بات کا ذکر ہے کہ اللہ کو کہاں پسند کہ اس کا نبی، اس کا پیارا نبی کسی بات پہ پریشان ہو یا روئے یا اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں، وہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے تو اس نے قبول کر لی تمہاری، بے شک میں تمہاری امداد کرنے والا ہوں
1000 فرشتے سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود بتا دیا جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں، یعنی بغیر گیپ کے پے در پے آنے والے ہیں، وہ بھیجوں گا میں تمہاری طرف۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، اور ہمارے سامنے واقعات موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مدد کی اپنے پیارے نبی کی اور اس کے بندوں کی، اور کیسے ان کو باقی رکھا۔ وما اور نہیں جعلہ اللہ بنایا اس مدد کو اللہ نے الا بشرا مگر خوشخبری، ولتطمئن اور تاکہ مطمئن ہو جائیں بھی اس سے قلوبکم تمہارے دل، وما نصرو اور نہیں ہے مدد الا مگر من عند اللہ اللہ کے پاس سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز نہایت غالب، حکیم خوب حکمت والا ہے۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ بشرا بشارت، بشیر اشرہ مبشرہ، لتطمئن اطمینان، مطمئن اور طمانینت، قلوبکم قلبی تعلق امراض قلب قلوب و اذہان، النصر ناصر نصیر انصار منصور اور نصرت، عند طلب عند اللہ ماجور۔ یہ ورڈز ہماری آج کے آیت میں استعمال ہوئے ہیں، جو ہمارے آج کے سبق میں عربک کے ورڈ جعلہ بنایا، عزیز نہایت غالب، اور نہیں بنایا اس مدد کو اللہ نے مگر خوشخبری، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مدد کو ایک خوشخبری بنا دیا، تاکہ کس لیے بنایا؟ تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں اور خوشی حاصل کریں۔ نہیں ہے مدد مگر اللہ کے پاس، یعنی مددگار اور کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا۔ جہاں اللہ کی مدد ہو وہاں کسی انسان کی مدد کی ضرورت نہیں رہتی۔ بے شک اللہ نہایت غالب اور خوب حکمت والا ہے، یعنی وہ ہر چیز پر غالب ہے، خوب حکمت والا ہے، اور اس کی حکمتیں صرف وہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنے ان چند افراد کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی پناہ میں لے، اپنے سیدھے راستے پر چلنے والا بنائے، اور ہمارے دل بھی اللہ کے خوف سے ڈریں اور ایمان مضبوط ہوں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔